هجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد شکر، صد احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں یہاں اکٹھا فرمایا. ہم یہاں اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے اور ایک خاص مقصد کو لے کر کے یہاں آنا ہمارا مقدر تھا، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر مشتمل کچھ کلمات کا سننا تھا. اللہ ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ایک بامقصد طریقے کے ساتھ عبادت میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمت نصیب فرمائی تھی، جس میں ہم نے اپنی مقدور بھر کوشش کری کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت سے اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے. اور اس کے لیے ہم نے نمازیں ادا کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، صدقہ اور خیرات کیا اور دیگر عبادات میں ہم لگے رہے. اللہ ہم سب کی یہ عبادتیں قبول فرما لے. اللہ عبادتیں قبول کب کرتا ہے، یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنی عبادت کے دوران جو وقت لگ رہا ہے اسے قیمتی بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے. اس میں کسی اور کو دکھانے کی، کسی اور کی خوشنودی کی کوئی توقع نہ ہو، صرف اور صرف یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرو. إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کے ساتھ وابستگی ہو، خلوص کے ساتھ ہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم بھی کرتے رہو، زکوٰۃ کو ادا بھی کرتے رہو. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن اس آیت میں ایک اللہ نے یہ بھی فرمایا حنفاء للہ، دین کے ساتھ چمٹے رہو اور تسلیم و رضا کے ساتھ چمٹے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسی عبادت کو چاہتا ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو. تو پھر اس عبادت کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ ہم جان لیں کہ وہ کون سی عبادت ہے کہ جو اللہ کے لیے ہی ہو سکتی ہے. اس میں کسی اور کا خوشنودی، کسی اور کا دکھانا
کوئی اس کے اندر تصور اور شبہ یا ذرہ بھی پایا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے اخلاص کی محنت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا معنی اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، لیکن پہچاننے میں کہ یہ واقعتاً اللہ کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے، یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل واقعتاً خالص اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کروں، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت میں یہی تھا کہ میں ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر رہا ہوں۔ نیت میں یہ تھا، تو جب ہجرت کری تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہوئی۔ تو اس کا مطلب کہ عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں ہجرت تو کروں لیکن دنیا طلبی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے اس کی ہجرت ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو پھر اس کی ہجرت وہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث علماء فرمایا کرتے ہیں جب یہ مدارس اب سال شوال میں مدارس دینیہ کا سال کی ابتدا ہوتی ہے، تعلیمی سال کی، تو اس میں اس حدیث کو پڑھ کر یہ صحیح بخاری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے دین کی نہایت اہم چیز ارشاد فرمائی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ دین، یہ جو حدیث ہے، یہ دین کا 1/3 حصہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ اور حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ جو سنن ابو داود کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فقہ کی آدھا فقہ اس کے اندر موجود ہے۔ آخر ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس کا اتنا مطلب ہے کہ اس کے اندر آدھا دین یا 1/3 فقہ موجود ہے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دین کے ہر عمل کو اس حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا۔ یہ جو لفظ دنیا ہے، علمی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے اس کا جو مادہ ہے وہ دنا ہے، دال نون الف، اور دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنے والی چیز، قریب کرنے والی چیز۔ یہ اس میں تفضیل کیا صیغہ مؤنث ہے، تو اس میں دنا کا جو مطلب لیا جاتا ہے، اس دنیا کے حروف کا، اصلی حروف کا جو مادہ ہے دنا، اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جب دنیا ختم ہوگی تو آخرت قریب ہو جائے گی۔ گویا کہ آخرت
کی ابتدا دنیا کی انتہا ہے. جیسے ہی دنیا نے ختم ہونا ہے تو پھر آخرت قریب ہو جائے گی. تو یہ آخرت کو قریب کرنے والی ہے یہ دنیا. نفس و شیطان کی طرف سے انسان کو یہ سوچ دی جاتی ہے کہ یہ بس دنیا ہی ہے جس کی طرف تم نے توجہ کرنی ہے، دنیا ہی ہے جس کی فکر رکھنی ہے. اور اس دنیا کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا اگر میرے دل میں، میری جیب میں، میری پہنچ میں ہے تو سب کچھ ملا ہے، اور اگر یہ دنیا میری جیب میں نہیں ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ نفس و شیطان کی طرف سے یہ سوچ دی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس ارشاد کا ایک شان ورود تھا. جس طرح قرآن مجید کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں سے بعضی احادیث کا شان ورود ہوتا ہے. کوئی وجہ ہوتی ہے جس پر حضور علیہ السلام نے وہ ارشاد کیا ہوتا ہے. تو اس ارشاد کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک صحابی تھے. حضور علیہ السلام جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ اور صحابیات بھی تشریف لے گئے. باقی صحابہ کچھ ٹولیوں کی صورت میں اور گروہ کی صورت میں مدینہ آتے رہے. ایک صحابی مکہ میں رہ گئے. ان کا دل بھی تھا کہ میں بھی مدینے جاؤں، لیکن کسی وجہ سے مکہ میں رہ گئے. مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا نام ام قیس تھا. انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم اگر یہاں مدینے آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے جب یہ پیغام سنا پڑھا تو فوراً رخت سفر باندھا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. تو حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں تھی، اس کی ہجرت ام قیس کی طرف تھی. چنانچہ مرتے دم تک ان کا اصل نام اخفا کے پردے میں چلا گیا. لوگ ان کے نام کو جانتے تھے تو مہاجر ام قیس کے نام سے جانتے تھے. تو حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر عمل کی بنیاد اس کی نیت پر ہے. نیت اگر صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا. نیت کے اندر خرابی ہے، کھوٹ ہے، تو پھر عمل بھی کھوٹا ہوگا. یہ نفس و شیطان اتنے ظالم دشمن ہیں کہ انسان کی نیت پہ وار کرتے ہیں. تبلیغی سفر پہ نکل رہے ہیں، دین کے لیے نکل رہے ہیں، نماز کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے نکل رہے ہیں، جو بھی دین کا کام ہے اس کے لیے نکل تو رہے ہیں، لیکن نفس و شیطان ان کے دل پہ وار کر کے ان کی نیت کو خراب کرتا ہے. تم ٹھیک ہے تبلیغی سفر پہ جا رہے ہو، تمہارا سفر ہے، لیکن یہ دیکھو وہاں جہاں جا رہے ہو وہاں فلاں چیز بڑی اچھی بنتی ہے، وہاں یہ چیز کا کاروبار ہے، وہاں یہ چیزیں سستی ملتی ہیں، تو وہاں جاؤ تو یہ چیز لینے کے لیے جانا. یہ چلو ٹھیک ہے، تو وہاں اگر جا ہی رہے ہو تو چلے جاؤ، وہاں کے بیانات وغیرہ کی سن لینا، لیکن وہاں کی یہ چیز لے کر کے آ جانا. تو یہ نفس و شیطان نیتوں پہ وار کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ خلوص کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے. اس میں پھر دنیا طلبی آ ہے، اس کے اندر پھر دین کے اندر دین کسی حد تک تو باقی رہا، لیکن ساتھ دنیا بھی آ گئی. اور جب دنیا آ جاتی ہے تو پھر انسان کا جو عمل ہے وہ اخلاص کے دائرے سے باہر جا سکتا ہے. لہذا عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے 3 ضابطے ہیں. ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ وہ عمل لوجہ اللہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اس کے اندر ہرگز یہ تما نہ ہو کہ میں اس کی دنیا یا آخرت کے اندر بھی منفعت حاصل کروں. لوجہ اللہ.
تصوف وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کی نیتوں کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو اخلاص کے ساتھ بھرا جاتا ہے کہ تمہاری ہر مراد، تمہارے ہر عمل کی بنیاد لوجہ اللہ ہو۔ تم کسی صفات کے دائرے میں بھی نہ رہو، تم اللہ سے ذاتی محبت اختیار کرو، تم اللہ سے محبت ذات کے اعتبار سے کرو، صفات کے پردے میں نہ کرو۔ اس لیے کہ اگر صفات کے پردے میں کرو گے تو وہ اللہ سے محبت تو ہوگی، لیکن وہ بھی کسی غرض کے ساتھ ہوگی، وہ غرضی محبت ہوگی، وہ بے لوث محبت نہ رہے گی۔ جبکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو اشد۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کسی صفت کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ کی رحمان ذات سے اشد محبت ہو، رحیم ذات سے ہو، ملک سے ہو، قدوس سے ہو، جبار سے ہو، قہار سے ہو، نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں ذاتی نام استعمال فرمایا، اس کی خاص وجہ، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ سے جب انسان ذاتی محبت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ ذات سے محبت انسان کی بے غرض محبت ہوتی ہے، وہ بے لوث محبت ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی کوئی نفسانیت نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی طمع نہیں ہوتی۔ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے جنت مل جائے، بالکل درست بات ہے، فقہی اعتبار سے ٹھیک ہے، اور جنت کا طالب ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ سے ذاتی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جنت کے شوق، جہنم کے خوف سے عبادت نہ ہو، بلکہ اس ذات باری تعالیٰ سے محض اس لیے محبت ہو، اس لیے عبادت ہو کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، اسے عبادت سچتی ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام علوم کا سرچشمہ یہی ایک بنیاد ہے کہ انسان چاہے نماز کی صورت میں عبادت کر رہا ہو، روزے کی صورت میں عبادت ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جہاد کی صورت میں ہے، حج بیت اللہ کی صورت میں ہے، قرآن کی تلاوت کی صورت، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا محور، ان کا مرکز یہ ہو کہ میں اس لیے یہ عبادت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کا حقدار ہے۔ کون؟ اللہ کی ذات، وہ معبود برحق ہے، اسی کو تو عبادت سچتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے توحید مطلب، یہ توحید خالص، اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں توحید مطلب، کہ میرا مطلب، میرا مطلوب صرف یہی ہے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جب اللہ کی ذات کو انسان اس طرح سے سمجھے تو گویا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اسی کی کرے گا اور اس کے لیے کرے گا۔ ہمارے حضرت سید علاء الدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، بھائیوں اخلاص یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگو، یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ مانگو تو کس کو؟ اللہ کو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اور کس کے لیے؟ خود اسی اللہ کے لیے۔ اے اللہ میں تجھ کو تجھ سے تیرے لیے چاہتا ہوں، یہ ذاتی محبت ہے۔ اور جب انسان کا قدم اس ذاتی محبت میں پڑتا ہے تو پھر نفس و شیطان اسی پہلے ضابطے میں، پہلے درجے میں ہی مایوس ہو جاتے ہیں، پھر شیطان کا وار نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ میں جس کو بہکانے کے لیے جا رہا ہوں وہ تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، وہ تو ڈٹ کے محبت کر رہا ہے، وہ تو جم کے محبت کر رہا ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔
لہٰذا جب وہ یہ دیکھے گا کہ میں تو اس کو اللہ کے راستے سے بہکانے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کیے بیٹھا ہے، تو اس کو باہر کیسے چلے گا، اس کا وسوسہ کیسے چلے گا؟ لہذا یہ پہلا ضابطہ ہے اس اخلاص کو حاصل کرنے کا کہ اللہ کی ذات سے محبت ہو۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو، جس طرح آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہے اس امت کو، ویسے ہی عبادت ہو، کیونکہ وہ عبادت عند اللہ قبول بھی ہے اور اس کے اندر خلوص بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا کوئی عمل خود اپنی طرف سے نہیں تھا، کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ حضور علیہ السلام کا عمل تو بڑی دور کی بات ہے، حضور علیہ السلام کا کوئی ایک خاص حال، آپ کی کوئی خاص علمی گفتگو، آپ کا کوئی جملہ، کوئی لفظ، وہ بھی نفسانیت کی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا، وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے تھا۔ اور دلیل اللہ کا قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور علیہ السلام اپنے آپ کی طرف سے، اپنی خود کی طرف سے آپ کچھ نہیں فرماتے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ لہذا جب حضور علیہ السلام کا قول اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کا عمل بھی اللہ کی طرف سے۔ لہذا جب آپ کا عمل اللہ کی طرف سے ہے تو پھر انسان جب حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو وہ بھی عمل من جانب اللہ ہوگا، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا، کیونکہ وہ عمل اللہ کی پسند کے مطابق ہو رہا ہے، جیسا اللہ چاہتا تھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا عمل کر کے دیا ہے، ویسا عمل عطا فرمایا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے جب یہ آپ سے سوال پوچھا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کس طرح سے کریں، نماز کس طرح سے پڑھیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے تم نے پڑھنی ہے، جس طرح میں قیام کی حالت میں ہوں تم بھی ویسے ہی، جس طرح رکوع اور سجود میں ہوں ویسے ہی تم، جس طرح نماز کی رکعات کی تعداد ہے اسی طرح تم نے کرنی ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کوئی عمل ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی عمل اللہ کی طرف سے ہے تو وہ عمل اسی طرح سے کرنے سے اللہ بھی خوش ہوگا، اور یہ اخلاص کا دوسرا ضابطہ ہے۔ اور اخلاص کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ انسان جب عمل کر لے، عمل مکمل کر لے تو اس کے بعد اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، نیکی کی تعلیم ضرور دے لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھ کے نہ دے، نیک کام کرے ضرور لیکن اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تبلیغی سفر پہ تھا، رستے میں جمعے کی نماز کا وقت آ گیا تو میں نے رستے سفر کے دوران کسی سفری مسجد میں جو سڑک پر آ رہی تھی اس پر میں نے نماز ادا کی، وہاں پر بیان ہو رہا تھا، جو عالم صاحب بیان دے رہے تھے ان کی ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا، انہوں نے فرمایا نیک بننا ہر مسلمان پر فرض ہے، نیک بننا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ حرام ہے، نیک سمجھنا یہ حرام ہے۔ اور نیک بننے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ جب تک انسان نیک بننے کے لیے گناہوں کو نہ چھوڑے تب تک وہ نیک کیسے بن سکتا ہے؟ جب تک انسان متقی نہ ہو، ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے والا نہ ہو، تو پھر وہ اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ جس انسان کی آنکھیں ناپاک ہوں، آنکھوں سے بد نگاہی کر کے آیا ہو،
جس انسان کی زبان ناپاک ہو، زبان سے اول فول بولتا رہا ہو، کان ناپاک ہو، غیبت ٹوک کی باتیں سننے کا شوقین ہو، جس انسان کا دل خراب ہو، اس کے اندر برے خیالات اور تصورات جمے بیٹھے ہوں، تو پھر انسان کے جب یہ اعضاء ناپاک ہیں تو پھر انسان ان گناہوں سے نہیں بچا ہوا۔ جب انسان ان گناہوں سے نہیں بچ رہا تو پھر اللہ کو کیسے پائے گا، اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ تو پاک ذات ہے، اللہ پاک ہے، اور پاک انسان کو ہی پسند فرماتا ہے۔ جو انسان خود ناپاک ہو تو وہ بھلا اس پاک ذات سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کا محب اور محبوب بنایا، لیکن یہ ایسے نہیں بن گئے۔ صحابہ کرام ظاہری باطنی گناہوں سے بچ کے بنے ہیں، اتنا بچتے تھے، اتنا پاک رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے خود ان کے لیے ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ، یہ اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ ستارے چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، روشن ہیں یا اندھیرے ہیں؟ اس کا مطلب جس طرح ستارے چمک رہے ہیں صحابہ بھی چمک رہے تھے۔ اور جو انسان چمکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچ کے ہی چمک سکتا ہے۔ جس انسان کا ظاہر باطن ناپاک ہو، اس کے اوپر میل کچیل ہو یا گناہوں کی نحوست چڑھی ہوئی ہو، بھلا وہ کیسے چمک سکتا ہے؟ تو جس انسان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب وہ زبان یہ ارشاد فرما دے کہ میرے صحابہ چمک رہے ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ صحابہ واقعتاً ہدایت کے ستارے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مزید اس میں تنبیہ کے لیے اور اس بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اس کا مطلب کہ جتنے بھی صحابہ، چاہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر ہو رضی اللہ عنہ، یا سب سے چھوٹے درجے کے صحابی ہوں، جو بھی صحابی ہے وہ حضور علیہ السلام کی اس پاک ارشاد کی برکت سے آسمانی ہدایت کا ستارہ ہے، اور اس کی پیروی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی کے طریقے کے مطابق ہدایت نصیب فرما سکتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہدایت نصیب ہوگی، بلکہ جہاں وہ جنت میں پہنچے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ جنت میں کون سے مقام پر ہیں؟ اس مقام پر کہ جو اللہ کی رضا کا مقام ہے، مقام رضا، اور یہ ہے جنت الفردوس۔ اس کا مطلب تمام صحابہ کا مقام جنت الفردوس میں ہے۔ اگر ہم بھی یہ دعا کرتے ہوں اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، تو اس کے لیے صحابہ کے پیچھے چلنا ناگزیر ہے، لازمی ہے کہ صحابہ کے پیچھے چلو گے تو وہیں پہنچو گے۔ لہذا اخلاص کا یہ تیسرا ضابطہ ہے کہ انسان نیک کام کرے، نیک عمل کرے، لیکن اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ تو یہ تین ضابطے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء نے بہت سے ایسے طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جس کی ذریعے سے انسان اپنے آپ میں اخلاص پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا اخلاص پیدا کرنے کے عملی طریقے بھی ہیں۔ سب سے پہلا نیت کی اصلاح کی جائے، جو کہ جس کی بات اس عاجز نے پہلے عرض کی کہ عمل کی بنیاد اس کی نیت ہے۔ لہذا نیتوں کی اصلاح ہو۔ نماز پڑھنے لگے ہیں تو نماز میں ہم نیت کر رہے ہیں کہ مثلا یہ نماز جمعہ ادا کریں گے تو 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ کے لیے، پیچھے اس امام کے، رو بقبلہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر جب ہم نیت کر رہے ہوں تو اس نیت میں ایک لفظ ہم نے ادا کیا واسطے اللہ کے لیے، تو وہ واقعی میں واسطے اللہ کے لیے ہو۔
اب وہ نماز ادا کرتے ہوئے دنیا کے خیال نہ ہو، دکان کا خیال نہ ہو، گھر بار کا خیال نہ ہو، صرف اللہ کی طرف توجہ۔ دوسرا، اخلاص پیدا کرنے کا عملی طریقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ تیسرا، کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کی محنت کرے، کیونکہ یہی انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ریا کی صورت میں، دکھلاوے کی صورت میں، عجب خود بینی کی صورت میں، جو انسان کے ہر عمل کو ناقص بنا دیتی ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب ہے میں اس سے بہتر ہوں؟ عملی اعتبار سے بہتر ہو، لیکن اس کے اندر خلوص نہ آنے کی وجہ سے، ریا اور دکھلاوے عجب خود بینی کی وجہ سے تم نے اپنا نماز بھی ضائع کر دی۔ نفسانی خواہشات کو ختم کیجیے۔ نمبر 4، لوگوں کی تعریف کی فکر ختم کر دیجیے۔ لوگوں کی تعریف کی فکر نہ ہو، یہ انسان کو ایک نفسانی تسکین نصیب ہوتی ہے اگر کوئی اس کے عمل کو خوب اچھا جانے اور اس کو پسند کر کے اس کی تعریف کرے۔ آپ نے آج بڑا مزیدار بیان دیا، آپ نے نماز پڑھی تو بہت اچھی نماز ادا کی، آپ نے دعا مانگی تو بڑا مزہ آیا۔ یہ جو انسان دوسروں سے یہ باتیں سنتا ہے نا، اس سے اس کو ظاہری تسکین ملتی ہے، مزہ آتا ہے کہ آج میرا جو کہا ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا ہے، ترسیل ہوا ہے، تبلیغ ہوا ہے۔ اور لیکن اس تسکین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے، خود بینی آ جاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میرا بیان لوگوں نے سنا، پسند کیا، تو اس کا مطلب ہے میں بھی کچھ ہوں۔ یہ انسان کے عمل کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خود بینی نہ صرف یہ کہ انسان کے عمل کو ناقص بنا دیتی ہے، بلکہ آئندہ کے لیے عمل کرنے سے بھی انسان کے قدم رکنے شروع ہو جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے کے ساتھ انسان کا قدم رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگوں کی تعریف کی فکر ختم کر دیجیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص تو یہ ہے کہ انسان لوگوں کی تعریف اور ان کی مدح اور ذم، یعنی لوگوں کا برا کہنا، یہ اس کے لیے برابر ہو جائے۔ عمل پر کوئی خوش ہو کر تحسین کرتا ہے، واہ کیا مزہ آیا تمہارے پیچھے نماز پڑھ کے، واہ کیا مزہ آیا تمہاری دعا سن کر، عمل کی تحسین سننا، اور اسی طرح یار آج تم نے تو نماز ہی صحیح طرح نہیں پڑھائی، یا تمہاری تو دعا میں مزہ ہی نہیں آیا۔ یہ تحسین اور تضحیق، تعریف، مدح اور ذم دونوں برابر ہو، نہ تعریف سننے کی خواہش ہو، نہ ذم پر کوئی افسوس اور ملامت ہو۔ بھائی جس طرح میں ہوں ویسے میں نے کیا، میں جیسا ہوں ویسے میں نے نماز پڑھی، جیسا میں ہوں میں نے دعا کی، جیسے میں ہوں میری ویسی عبادت۔ لہذا انسان کو اپنے اوپر کوئی گھمنڈ نہ ہو، بس یہ ہو کہ یہ عمل میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، اللہ کی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا، اب اللہ جانے یہ عمل جانے، اللہ قبول فرما لے۔ اور اللہ قبول اسی عمل کو کرتا ہے جو لوگوں کی طرف سے تعریف اور مدح اور ذم اس کے لیے برابر ہو جائے۔ نمبر 5، انسان اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یہ اخلاص پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ انسان اپنی نیکیوں کو ایسے چھپانے والا بن جائے جس طرح وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ مثلا انسان تہجد کے لیے بیدار ہو تو یہ نہیں کہ اب کھٹکا کرنا شروع کر دے، زور زور سے جناب کنڈیاں کھٹکا کر کھول رہا ہے، یہ بند کر رہا ہے، وضو کیا تو زیادہ ہی پانی کے چھکے مار رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے تاکہ سوئے ہوئے بھی بیدار ہو کر دیکھیں کہ ہاں میں تہجد کے لیے بیدار ہوں۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تہجد جیسی نماز کو اس طرح لوگوں کو دکھا کر ضائع نہ کرو۔ لہذا انسان اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے
تو آپ اپنی دروازے کی کنڈی کو اتنی آہستگی کے ساتھ کھولتے تھے کہ اس کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے جاگ رہی ہوتی تھیں، وہ پہلے ہی سے تہجد کی نماز پڑھ چکی ہوتی تھیں، وہ پہلے ہی دعا کے لیے مصلی پہ بیٹھی ہوتی تھیں، تو حضور پہ یہ عمل ان کو دکھائی دے گیا تو وہ امت کی طرف انہوں نے رہنمائی فرما دی۔ تو حضور علیہ السلام تہجد کے لیے بیدار ہو رہے تو اتنی آہستگی کے ساتھ، تو اس کا مطلب نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جس طرح گناہوں کو چھپاتے۔ نمبر 6، انسان اپنی خلوت اور جلوت میں یکساں عمل کرے۔ لوگوں کے سامنے جلوت میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کرے گا، نماز خوب ٹھہر ٹھہر کر ادا ہو رہی ہے اور دعا بھی بہت دیر تک مانگ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، تو جلوت میں اگر یہ ہو تو خلوت میں بھی ایسا ہی ہو، ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کی جائے، خوب دعائیں مانگی جائیں، خوب مانگی جائیں، تو خلوت کا عمل جلوت کے برابر، جلوت کا عمل خلوت کے برابر ہو۔ ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے لا الہ، اندر کالی بلا، اندر انسان خود جو ہے وہ کالی بلا بن کے بیٹھا ہو۔ نہیں، انسان ظاہری بھی اتنی ہی نیکیاں کر رہا ہو جتنی باطن میں کرتا ہو۔ نمبر 7، اپنے گناہوں اور عیوب کو یاد رکھے کہ میں بے شک بہت عبادت گزار ہوں، عابد ہوں، زاہد ہوں، بڑا متقی پرہیزگار، لیکن میرے اندر عجب ہے، خود بینی ہے، دکھلاوا ہے، پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ خوف خدا مستحضر رہے، خوف خدا مستحضر رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، جن میں سے ایک حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جو حضور علیہ السلام پر کی دور میں ایمان لا چکے تھے لیکن ان تک نہیں پہنچ سکے تھے، اور یہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنے اصحاب تابعین سے کہ میں نے اس جماعت کو دیکھا ہے کہ جس جماعت کو اگر تم دیکھ لیتے تو تم ان کو مذہبی دیوانہ سمجھتے۔ صحابہ کہ تمہیں اگر وہ نظر آ جاتے تو تم ان کو سمجھتے کہ یہ صحابہ مذہبی دیوانے ہیں، ہر عمل دیوانگی کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹوٹ کے کر رہے ہیں اللہ سے محبت، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان نہ سمجھتے۔ اب ذرا تصور کیجئے، یہ ارشاد ہو رہا ہے تابعین کو۔ اس کا مطلب کہ صحابہ جس مقام پر بیٹھ کر عمل کر رہے تھے، تابعین اس سے بہت نیچے کے مقام پر تھے۔ اگر تابعین کا اتنا نچلا مقام ہے تو آج کے دور کا مسلمان کی جرت کتنی ہے کہ وہ برملا ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کے خلاف انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے کہ صحابہ ایسے، صحابہ ویسے۔ تمہاری اوقات کیا ہے صحابہ کے بارے میں بولنے کی؟ صحابہ کے بارے میں زبان درازی۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہر جمعے کے دن ممبر سے آپ لوگ سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کے لیے، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں زبان دراز مت کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا، نفرت کی، اس نے مجھ محمد سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت رکھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کے بارے میں آج کا مسلمان زبان دراز اتنا ہو گیا کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر زبان درازی کر کے کہتا ہے صحابہ تو ایسے، امیر معاویہ تو ایسے، فلاں وقت تو ایسا، فلاں تو ویسا۔ تمہاری جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام کی زبان سے، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ نکل گیا کہ میرے صحابہ جنتی ہیں، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تو تم کیسے ان کو جہنمی کیسے کہہ سکتے ہو؟ لہذا انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرے اور گناہوں کو مستحضر رکھ کر کے کہے کہ اے اللہ، میں بے شک بڑا عبادت کی، لیکن اللہ پتہ نہیں تو اسے قبول کرے گا کہ نہیں۔
ہاں اللہ کی رحمت اور امید ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اپنے عمل پہ غرور نہ ہو کہ میں نے بڑے ٹھہر کر نماز ادا کی، بڑے مزے کے لے کر نماز پڑھی، نہیں، اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا چھوٹا بیٹا وہ تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو میرا بیٹا مجھ سے یہ کہنے لگا نماز پڑھ چکنے کے بعد کہ ابا جی ہم کتنے اچھے ہیں نا کہ ہم نے تہجد پڑھی، اور ہمارے یہ گھر والے دیکھیں کیسے ہیں، ابھی بھی پڑے سو رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، اللہ والوں کی صحبت کے اثرات ہیں نا، تو حضرت فرمانے لگے بیٹے اچھا تھا کہ تو بھی سوتا رہتا، تو بھی تہجد میں نہ جاگتا، اس لیے کہ تو نے تہجد پڑھی لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اپنے عمل کو اچھا سمجھا، اپنے گھر والوں کے عمل کو اس طرح کہہ دیا۔ لہذا اپنے عمل پر انسان گھمنڈ نہ کرے، اور صحابہ کا یہی حال تھا کہ وہ نیکی کرتے تھے دریا میں ڈال دیتے تھے، اپنے عمل پر ان کو گھمنڈ نہیں۔ نمبر 8، انسان اپنے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے تیرے لیے چاہتا ہوں، مجھے عطا فرما۔ اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 9، انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقصد، ان کی صحبت میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سے اخلاص سیکھیں، کہ یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان سے یہ چیز سیکھنی ہے کہ کس طرح سے اخلاص حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کے عمل کے اندر ہمیں من جائے اللہ کی ایک تڑپ نظر آتی ہے، لوجہ اللہ کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ان کے عمل کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے عمل کے اندر گھمنڈ نظر نہیں آتا۔ تو جب یہ اخلاص کے 3 ضابطے ان کے عمل کے اندر نظر آ رہے ہوں تو پھر ہم ان کی صحبت سے یہی اخلاص تو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے تصوف کو یہ سمجھا کہ یہ جو تصوف ہے یہ اس لیے ہے کہ اس سے ہمیں کوئی دم درود مل جائے گا، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمیں کوئی فرشتوں کی زیارات ہونا شروع ہو جائیں گی، اچھے خواب نظر آنے لگیں گے۔ یہ مقاصد تصوف نہیں ہے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر عمل کے اندر اللہ کی طلب کو رکھے، اللہ کی تڑپ کو رکھے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے انسان اپنے آپ کو ہوش مند رکھے، ہوشیار رکھے، اپنے جسموں کو مستعد بنائے، اس کے اندر کی صلاحیت اور جذبہ پیدا رکھے کہ ہر عمل کو اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، ہر عمل کی جزا میں نے اللہ سے پانی ہے۔ آپ دیکھیے رمضان کے روزے آپ نے رکھے، اس رمضان میں روزوں کے اندر جو کیفیت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اور اس ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ وانا اجزی بہ۔ ان دونوں کا مطلب کم و بیش ایک ہی ہے، وہ یہ کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ روزہ اللہ کے لیے اور اللہ خود اس کی جزا بن رہا ہے۔ اس کا مطلب کیوں کہ اللہ خود اپنے آپ کو ایک مومن بندہ مومن کو عطا فرما رہا ہے کہ میں خود اس سے محبت، اس کو اپنی جزا عطا کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ایک روزہ رکھنے والے کا یہ عمل اخلاص رکھتا ہے۔ ایک انسان نمازی کو دیکھے تو نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، حج بیت اللہ کرتے ہوئے نظر آئے گا، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے نظر آئے گا، تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آئے گا، لیکن روزہ ایک وہ عمل ہے کہ جس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے، یہ روزے سے نہیں ہے۔ یہ خالص باطنی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ لہذا جب اللہ اپنے روزے دار کے روزے کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے کہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہر عمل کو کرتے ہوئے اللہ کو مستحضر رکھیں،
ہر عمل کو کرنے کا نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قادسیہ کی جنگ جب ختم ہوئی تو لوگوں میں اعلان ہوا امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ جس کے پاس جتنا بھی کوئی مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے وہ سب بیت المال میں جمع کروا دے، ایک مسجد تھی وہاں پر جمع کر دے، جہاں سے پھر سب مسلمانوں کو ایکولی اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ لوگوں نے جو جو ان کے پاس تھا وہ سب یہاں مسجد کے اندر ڈھیر لگا دیا۔ 3 دن گزر گئے جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہر ایک نے جمع کرا ہی دیا، اب میں تقسیم کرنا شروع کروں، تو دیکھا کہ دور سے ایک نوجوان آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا اور وہ آپ کے پاس آ رہا تھا۔ جب آپ ممبر پر بیٹھے تھے تو وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ پکڑا ہوا تھا جس پر بھی ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کپڑے کا ٹکڑا ہٹایا تو وہ کسی بادشاہ کا تاج تھا۔ وہ تاج حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہ پیش کیا اور یہ کہا کہ حضرت یہ میرے پاس تھا، آپ کا اعلان ہوا تو میں کافی دور تھا، وہاں سے پیدل چلتے ہوئے میں یہاں پہنچا ہوں، اس لیے یہ 3 دن گزر گئے، یہ تاج ہے، یہ آپ کو میں دینے آیا ہوں۔ اب وہ تاج ہے سونے کا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتا تو اپنی پوری زندگی کی روزی روٹی کا انتظام اسی تاج سے کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو بھی واپس کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص اس کے اس ایمان اور خلوص سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس سے فرمایا کہ نوجوان یہ تو بتا کہ تو ہے کون، اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ تو اس نے وہ پیچھے پلٹا، 2 قدم پیچھے گیا اور پلٹ کے کہا کہ حضرت جس اللہ کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ اللہ میرا نام پتہ جانتا ہے۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے ان کے اندر اخلاص، جس اخلاص کی برکت سے وہ اس مقام پر پہنچے کہ جو مقام رضا ہے، جہاں اللہ کی رضا کا مقام ہوتا ہے، جہاں جنت الفردوس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم بھی ہدایت کے راستے پر ہوگے۔ ہمارے لیے ایمان کی وہ راہ بن گئے، راستہ بن گئے، ان کے اس راستے پہ چلے ہوئے قدموں کے نشان ہمارے لیے قدموں کے اس راستے کے نشان بن گئے۔ اگر ہم ان راستوں کو دیکھ کر ان فٹ پرنٹس پر عمل کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو جہاں وہ جنت میں پہنچے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ پہنچے ہیں تو اخلاص کی برکت سے پہنچے ہیں، اخلاص کی یہ 3 ضابطوں سے پہنچے ہیں، ان 9 طریقوں سے پہنچے ہیں کہ جن کی برکت سے کسی انسان کے اندر عمل کا خلوص پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے عمل کو جاندار بناؤ، وزن دار بناؤ، بہتے پانی کے اندر ایک پتہ نہ بن جاؤ، کوئی بے وزن پتھر نہ بن جاؤ، کوئی خس و خاشاک کے ٹکڑے نہ بن جاؤ کہ ماحول کی تیز روح کا پانی تمہیں بہا کے لے جائے۔ مضبوط چٹان بن کر سامنا کرو، حالات کا سامنا کرو، چاہے جیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، تمہارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری سے لبریز ہو، اخلاص کی یہ دولت حاصل کرو۔ یہی وہ دولت ہوگی جس کی برکت سے تمہارا ایک عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، وزن دار ہوگا، اور یہی وہ چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے کہ ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔